عامر ابن شراحیل الشعبی جو ان کے بخاری مسلم کتب الستہ میں بہت بڑا فقیر محدث ثقہ ہے، وہ کہتا ہے جبرائیل اللہ کی جانب سے قرآن میں کون سا حکم لے کے آیا؟ مسح کا حکم لے کے آیا۔ میں بھی ثابت کروں گا کہ شیعہ لوگوں کا وضو ثابت بھی نہیں، صحیح تو دور کی بات اس وجہ سے وہ کافر بنتے ہیں۔ بات ہو رہی اس بات پر کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس قرآت کے روح سے تو بلا شک بلا رہا ہے مسح ثابت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وضو صحیح نہیں تو نماز صحیح نہیں، میں کہتا ہوں نماز بھی صحیح ہے، وضو بھی صحیح ہے، آپ نے مانا ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں بولا ہے کہ پیروں کو مسح کرو، اور یہ ماشاءاللہ سنت بنا دی ان لوگوں نے، سنت ان کا قرآن کے خلاف۔ جس نے قرآن کو چھوڑا اور حدیث کے رسول کو چھوڑا وہ کافر ہے۔ شیخ صاحب سے گزارش ہے کہ اگر وہ قراءات پہ فوکس کریں، احادیث کی طرف میں آؤں گا، سب احادیث کا جواب دوں گا۔ قراءات پہ پہلے بات کرتے ہیں پھر احادیث کی طرف آتے ہیں۔ محکم کے خلاف کرنے والا یہ کافر ہوتا ہے یا مسلمان؟ جواب دے دو، آپ جواب بھی نہیں دیتے۔ ابھی جواب دے دوں؟ اور یہ اپنے ٹرن میں دے۔ اگر مسح ثابت ہوئی ہے تو کیا دیں قرآن کے روح سے مسح ثابت ہوتی ہے، پھر آتے ہیں سنت کی طرف۔ آپ صرف جو نحوی اعتراضات کی وجہ سے اپنے آپ کو بچا رہے ہو۔ راویوں کے عمل کا نہیں پوچھے، خود قراءت کیا فرما رہا ہے اس کا آپ جواب دے دیں نا۔ بے ایمانی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ فی ذلک دلالۃ علی ان اللہ تعالی امر بغسلہما، اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے کس کا؟ اتنے بے ایمانی شیخ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام کو علماء نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یہ صرف نحوی سرپی تحقیق کی وجہ سے آپ اپنے آخرت نہیں بچا سکتے۔ آیا کیا کہہ رہا ہے، اس کو کون سا مشکل ہے آپ کے لیے؟ عمل کو چھوڑیں، ایک منٹ کے لیے آیا کا ترجمہ بتائیں لوگوں کو، آیا کیا کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کی نا، شیعوں والی تفسیر، پتہ چلا پیغمبر بھی شیعہ ہے، قرآن بھی شیعہ، جبرائیل بھی شیعہ۔